اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابطہ تعلیمی ایوارڈ 2017 کی خصوصی رپورٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رابطہ سوسائٹی بھٹکل گزشتہ تقریباً 25 سالوں سے تعلیم کے مختلف شعبوں میں ممتاز طلباء و طالبات کے درمیان رابطہ تعلیمی ایوارڈ کے نام سے ایوارڈ تقسیم کرتی آ رہی ہے۔ جب قوم کے نونہالوں میں تعلیمی شعور کم ہوا اور اس بات کو جب ذمہ داروں نے محسوس کیا تو رابطہ سوسائٹی بھٹکل کی جانب سے تعلیمی ایوارڈ کے نام سے تقسیم انعامات کے پروگرام شروع کیے گئے اور آج تک یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ سال 2016 اور 2017 کے امتحانات میں ممتاز نمبرات سے حاصل کرنے والے خوش نصیب طلباء و طالبات کے درمیان تقسیم ایوارڈ کے لیے انجمن اینگلو اردو ہائی اسکول کے وسیع و عریض میدان میں بروز جمعہ بعد نماز عصر ایک خوبصورت اسٹیج سجایا گیا۔ پروگرام کی صدارت سابق صدر رابطہ سوسائٹی بھٹکل جناب صادق پلور صاحب نے کی اور مہمان خصوصی کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر شعبہ قانون ڈاکٹر شکیل احمد سمدانی اور وزیر غزیہ حکومت کرناٹک جناب یوٹی قادر نے شرکت کی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شکیل احمد سمدانی نے مسلمانوں کو تعلیم کے شعبے میں قرآن کو مشعل راہ بنانے کی نصیحت کی اور کہا کہ آج مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں وہ قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس قرآن تھا، قرآن آج بھی ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس ہتھیار کی بنیاد پر ہم نے تعلیم حاصل کی اور جب تعلیم حاصل کی تو ہمارے اندر سیاسی شعور جاگا، ہم دنیا کے ہر شعبے میں آگے ہوئے اور جب اس ہتھیار کو ہم نے چھوڑا تو تعلیم سے گئے، سیاسی شعور سے گئے، اتحاد پارا پارا ہو گیا اور آج ہم برباد ہو گئے ہیں۔ اس لیے مجھے اس شعر کے ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور میں جس تیزی کے ساتھ مسلمان تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ ان کا بڑا اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے مختلف ریاستوں میں مسلمانوں میں بڑھتے تعلیمی رجحان کی بھی سراہنا کی۔ لیکن میں آپ کو مایوس نہیں کرنے آیا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 10 سے 15 سال میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، ملک کے مختلف صوبوں میں ہمارے بچے اور بچیوں نے بہت زبردست کامیابی حاصل کی۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یو پی، بہار، مدھیہ پردیش اور ابھی تو بنگال کا ایک ڈیٹا میرے پاس آیا ہے، ساؤتھ میں تو پوزیشن بہت بہتر ہے۔ ساؤتھ میں الحمدللہ پوزیشن نارتھ سے بہت بہتر ہے، لیکن اب نارتھ انڈیا میں بھی یو پی ہے، بہار ہے، ایون کی گجرات ہے، مدھیہ پردیش ہے۔ یہاں پچھلے 5-7 سال کا ڈیٹا میرے پاس ہے، اس کو بتانے کا ٹائم نہیں ہے، مختصر ٹائم ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں 40 اور 50 لاکھ بچوں میں ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں ٹاپ کر رہے ہیں، کہیں فرسٹ پوزیشن ہے، کہیں سیکنڈ، کہیں تھرڈ۔ 40 سے 50 لاکھ بچوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اور ابھی آج صبح انہوں نے bhatkalis.com پہ میرا ایک انٹرویو نشر کیا، آپ کے انتظامیہ کے لوگوں نے، میں نے اس میں ایک اور بات بتائی کہ آج سے 3-4 سال قبل یو پی سی پی این ٹی یعنی کمبائنڈ پری میڈیکل ٹیسٹ جس میں MBBS ڈاکٹر بنتے ہیں، اس میں 1400-1350 سیٹوں کے لیے امتحان ہوا۔ دل تھام کے بیٹھ جائیے، خوش ہو جائیے کہ جہاں 10 لڑکے، 20 لڑکے، 30 لڑکے آتے تھے، پہلی بار یو پی سی پی این ٹی میں ڈاکٹری کے امتحان میں تقریباً 450 مسلمان بچے بچیوں نے داخلہ لیا۔ اور MBBS کا داخلہ معمولی چیز نہیں ہے، 60 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک
صرف داخلے کے وقت خرچ ہوتا ہے، اور اس میں بھی میرے عزیز ساتھیوں آپ کو جو چاہیے کہ ٹاپ 10 میں پہلی پوزیشن مسلمان کی، دوسری پوزیشن مسلمان کی، چوتھی پوزیشن مسلمان کی اور چھٹی پوزیشن مسلمان کی۔ اللہ کا شکر ادا کریے۔ ابھی اسی سال مدھیہ پردیش کی 2 مسلمان بچیوں، نام نہیں یاد ہے، صرف یاد ہے کہ شہناز انصاری ہے کیا کر کے 2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے مدھیہ پردیش میں 40-50 لاکھ لوگوں میں ہائی اسکول کے امتحان میں۔ اور پچھلے سال اتر پردیش کے ایک گاؤں ہے چندولی، وہاں کی 2 سگی بہنوں نے 50 لاکھ سے اوپر لوگوں میں 2nd پوزیشن 2 سگی بہنوں نے حاصل کی، جن کو گھروں میں لائٹ بھی نہیں ہے، وہ لالٹین کی روشنی میں اور دیے کی روشنی میں اگر وہ بچی ٹاپ کر سکتی ہے تو ہمارے بچے کیوں نہیں ٹاپ کر سکتے، جہاں ایئر کنڈیشنر بھی ہے، انورٹر بھی ہے، جنریٹر بھی ہے، ہر طرح کی سہولیات۔ ناظرین، ایک اور مہمان خصوصی وزیر اغذیہ حکومت کرناٹک جناب یو.ٹی. قادر نے رابطہ کی سرگرمیوں کی سراہنا کرتے ہوئے ملک کو مزید ترقی پر لے جانے کے لیے کوششیں کرنے پر زور دیا۔ Religious background also. So that is the need of the day and the need of hour of the society. I always say your mark only doesn't take you up. Your mark doesn't make you always peace of mind. Always you should have 3 things in our mind. In our what to say, in our personal development of our life. The 3 things are, one is the IQ. I always say IQ is important, but IQ is not the only thing where you will be successful in the future days to come. IQ is one of the part. Along with IQ, you should have EQ also. EQ is emotional content. We should be whatever you be, a doctor, engineer, advocate, police officer, business, you be whatever you want with good marks, but you should have emotional attachment, whatever field you are, and especially the poor and out of the society with humanity background. And to get an emotional IQ, that EQ, it is not so easy in the present day, because all the children and students are taking selfies and all have become selfish people in this society. They know only they and their family, no other than outside. At this time of the day, SQ also is really important. SQ is spiritual content. They were a baya. When you have got the fear of Allah Ta'ala, I am sure that your IQ and your EQ will be in a correct way, where it doesn't misuse, and be one of the best citizen and best asset of the society and this country. And Rabita Education Award, I think will be one of the best system what Rabita Association bought. I am very happy all the senior members giving guidance to the younger generation and helping the students and other society is directly or indirectly to the development of the country and the state. پروگرام کے آخر میں ممتاز طلباء و طالبات کے ناموں کا اعلان جناب محمد یوسف ابن مولانا محمد ایوب برماور ندوی نے کرتے ہوئے ان کو ایوارڈ کے لیے اسٹیج پر مدعو کیا۔ اسی طرح بیسٹ ٹیچر ایوارڈ شمس انگلش میڈیم ہائی اسکول کے ٹیچر جناب رضا مانوی کو نوازا گیا، اور اسی طرح بیسٹ ٹیچر ایوارڈ جناب عبداللہ رکن الدین کے نام رہا، جو انجمن ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں۔ عثمان حسن رولنگ شیلڈ شمس انگلش میڈیم ہائی اسکول کے نام رہا۔ پروگرام کی نظامت مولانا تنویر جوشدی ندوی نے کی۔ عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے طلباء و طالبات کی ہمت افزائی فرمائی۔ اس موقع پر اسٹیج پر رابطہ کے ذمہ داروں کے علاوہ مختلف اداروں کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔